عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس سمن اور آج کی ویڈیو ہم جماعت دہم کے پہلے سبق کے 9ویں پیراگراف سے شروع کریں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے گئے تھے۔ دانشور اس کے معنی ہیں دانش مند یا عقل مند، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ فوراً میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ 4 چاند لگ جانا اس کے معنی ہیں زیادہ عزت و زینت ہونا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ مدعا اس کے معنی ہیں خواہش کا اظہار، متبسم اس کے معنی ہیں مسکرا کر بولنا۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی۔ قدری اس کے معنی ہیں وضاحتی تصویر بنانا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ٹس سے مس نہ ہونا اس کے معنی ہیں اپنی بات پر اڑے رہنا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے۔ قاعدے اور کرینے اس کے معنی ہیں اپنے قانون اور قول کے پکے تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اس عبارت کی تفہیم کی طرف، یعنی اس پیراگراف میں موجود اہم سوالات کا جواب دیں گے جو کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کون کون سے سوالات بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کراچی سے کون سا پروگرام شروع کیا گیا تھا؟ جواب، ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کا نام تھا دانش کدہ۔ سوال نمبر 2، مرزا صاحب نے اس پیراگراف میں کیا فرمایا؟ جواب، مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ اب میں اس سبق کے 10ویں پیراگراف کا آغاز کرتی ہوں۔ پہلے میں اس کو پڑھوں گی، پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور اس میں موجود اہم سوال کے جواب بتاؤں گی جو کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں آ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر اس کے معنی ہیں رائے دینے والا، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 59 میں بنایا گیا، گلڈ اس کے معنی ہیں گروہ، تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ کرتے ہیں اس پیراگراف کی تفہیم، یعنی اس پیراگراف میں موجود سوال کے جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1، مرزا صاحب سیاست میں کس عہدے پر فائز تھے؟ جواب، مرزا صاحب صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ سوال نمبر 2، مرزا صاحب کون سی یونیورسٹی کے مشیر مقرر ہوئے؟ جواب، مرزا صاحب کراچی یونیورسٹی کے مشیر مقرر ہوئے، جو کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے۔ بظاہر اس کے معنی ہے دیکھنے میں۔ کہرا ڈیل اس کے معنی ہیں جسامت، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی۔ کشادہ پیشانی اس کے معنی ہے چوڑی پیشانی۔ گھنی بھووں کے سائے میں، گھنی بھویں آنکھوں کی ہڈی کے اوپر کے بال، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی۔ رخسار اس کے معنی ہیں گال۔ کترواں مونچھیں، کترواں اس کے معنی ہیں کتری ہوئی مونچھیں۔ ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، منڈی اس کے معنی ہیں بال منڈے ہوئے ہونا۔ ڈھان پان سے آدمی تھے۔ ڈھان پان اس کے معنی ہیں دبلے پتلے۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر
جو 48 سے 45 سال کی تھی۔ 26 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس خوبصورت یا عمدہ سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنتے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ اوڑھنا بچھونا اس کے معنی ہیں وہ چیزیں جسے ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ روب، خوف، گانٹھنا، جھاڑنا، مطلب کہ انگریزی جھاڑنے کے لیے کبھی بات نہیں کی انہوں نے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا۔ رشا اس کے معنی ہے ایسی بیماری جس میں ہاتھ کانپتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، مطلب کہ وہ زیادہ دوست بنانے کے حق میں نہیں تھے، اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس پیراگراف کی تفہیم۔ سوال نمبر 1، مرزا صاحب کا حلیہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب: اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، گھنی بھویں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، کترواں مونچھیں، 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے اور داڑھی مونڈی ہوئی، ڈھان پان سے آدمی تھے۔ سوال نمبر 2، مرزا صاحب انگریزی کس حد تک بولتے تھے؟ جواب: انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، مگر کبھی بھی روب گانٹھنے کے لیے انگریزی میں بات نہیں کی۔ سوال نمبر 3، مرزا صاحب کو کون سی بیماری لاحق تھی؟ جواب: 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا، اسی لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ چلیے بڑھتے ہیں اس سبق کے آخری پیراگراف کی جانب۔ میں اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور پھر ہم اس کی تفہیم کریں گے۔ جیسا کہ یہ پیراگراف مختصر ہے، اسی لیے چند ایک الفاظ معنی اور چند ایک سوال کے جواب دیں گے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے۔ برحق جو سچ اور حقیقت پر مبنی ہو، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی اچھی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس کے معنی ہے دکھ، اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وعزے دار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ وعزے دار اس کے معنی ہے اپنے انداز پر قائم رہنے والا۔ افسوس کہ پروفیسر محمد سعید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی، جامع العلوم جو شخصیت بہت سے علوم میں مہارت رکھتی ہو، محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ چلیے اس پیراگراف کی تفہیم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، موت کی حقیقت بیان کریں۔ جواب: موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، مرزا صاحب کے مرنے کا صدمہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب: مرزا صاحب کے مرنے کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وعزے دار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔